جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الوداع ماہ رمضان کہ ایسے اشعار جن میں کوئی شرعی خرابی نہ ہو ان کا پڑھنا سننا مبارک جائز ہے، بلکہ اچھی نیتیں ہوں گی تو ثواب، جس قدر نیتیں اچھی زیادہ اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ مثلا آج ہم الوداع رمضان کا سلسلہ کریں گے، کیونکہ زیادہ چانس یہی ہے کہ آج آخری روزہ ہو۔ الوداع ماہ رمضان پڑھنے سننے کے ذریعے واضح نصیحت حاصل کرتا ہے کہ یہ نیت ہونی چیز کی ثواب ملے گا۔ اللہ رسول کی محبت ماہ رمضان کی الفت دل میں بڑھاؤں گا، نیکیوں میں رغبت حاصل کروں گا، گناہوں سے بچنے کا ذہن بناؤں گا۔ رمضان کی آخری گھڑی تک بارگاہ الہی میں اپنی مغفرت کے لیے وقتاً فوقتاً کریا ازاری کی کوشش کرتا رہوں گا کہ آخری لمحات ہے، اب تو میری مغفرت ہو جائے، اب تو جاتے جاتے ہی مغفرت ہو جائے۔ اگر سارا مہینہ نہیں ہو سکی، میں محروم رہا، تو چلے ابھی تھوڑا سا موقع ہے، کچھ چانس ہے، اللہ کرے بھی کوشش ہو جائے۔ حدیث پاک ہے کہ محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی، کہ جب رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی؟ واسطہ رمضان کا یا رب ہمیں تو بخش دے، نیکیوں کا اپنے پلے کچھ نہیں سامان۔ اس نیت سے الوداع رمضان کے اجتماع میں شرکت کروں گا کہ نیکیوں کا جذبہ باقی رہے بلکہ مزید بڑھے، کیونکہ ماہ رمضان میں نیک لوگوں کے اندر نیکیوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ بہت سے لوگ خوف خدا کے سبب گناہوں سے رک جاتے ہیں، مگر افسوس کہ رمضان جو ہی رخصت ہوتا ہے بے عملی ایک بار پھر بڑھ جاتی ہے، نمازیوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، مسجدیں خالی نظر آتی ہیں۔ ان تصورات کے ساتھ نہ صرف خود بھی بے عملی سے بچنے کی نیت سے بلکہ دوسروں کے متعلق دل میں پڑھن دکھ رکھ کر سوز و رکت کے ساتھ ماہ رمضان کو الوداع کر کے اپنا خوف خدا بڑھاؤں گا۔ یہ لفظ جو درست ہے وہ الوداع ہے، الوداع نہیں، الوداع۔ آئندہ سال ماہ رمضان نصیب ہونے کی آرزو اور اس میں خوب خوب نیکیاں کرنے کی نیت شامل رکھ کر رو رو کر اس سال کے ماہ رمضان کو الوداع کروں گا۔ تشبہ بالصالحین، ان نیک لوگوں سے مشابہت اختیار کروں گا کہ سلف صالحین یعنی گزشتہ زمانے کے بزرگان دین رمضان کی جدائی پر غمگین ہوتے تھے، اور اس زمانے میں بھی امیر علیہ سنت جیسے اللہ کے ولی ان کی جو کیفیت ہے ان آخری دنوں کی اور خاص کر آج کی جو کیفیت ہوگی، ان لاکھوں لوگ جو ہوگی تکاف میں ہیں ان کی جو کیفیت ہوگی آج رمضان کی جدائی میں، چلے ہم نیک نہ صحیح نیکوں کی نقل ہی کریں، اچھوں کی نقل بھی اچھی ہوتی ہے۔ تشبہ بالصالحین، خائفین کے اجتماع کی برکات حاصل کروں گا، یعنی خوف خدا رکھنے والوں کا، ٹھیک ہے میں خوف خدا والا نہ صحیح، چلے اور جو لوگ بیٹھے ہیں ان میں سے تو کوئی ہوگا اللہ کا خوف رکھنے والا، اللہ کا تو پیارا بندہ ہوگا۔ اشعار کی صورت میں مانگی جانے والی دعاؤں میں شرکت کروں گا کہ الوداع کے بعد اشعار اصلاح اعمال، خاتمہ بالخیر، مغفرت وغیرہ کی دعا پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اللہ رسول اور نیک اعمال کی محبت میں رونے کی کوشش کروں گا کہ الوداع پڑھنے سننے والوں کو اللہ رسول اور ماہ رمضان کی محبت میں عموماً رونے کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ جو علمی نیت رکھتا ہو وہ مزید نیتیں بڑھا سکتا ہے۔ آئے عطار بدکار کاہل، رہ گیا یہ عبادت سے غافل، اس سے خوش ہو کے ہونا روانہ، الوداع الوداع ماہ رمضان۔ مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کے اس حصے آتاکم رمضان شہر مبارک، یعنی رمضان کا مہینہ آ گیا جو کہ نہایت ہی بابرکت ہے، اس کے تحت میراث جلد 3 صفحہ 137 پر فرماتے ہیں کہ برکت کے معنی ہے بیٹھ جانا، جم جانا، اور زیادتی خیر جو کہ آ کر نہ جائے برکت کہلاتی ہے۔
چونکہ ماہ رمضان میں بہت ساری برکتیں ہیں، حصی برکتیں بھی ہیں، غیر حصی بھی ہیں، جو محسوس کی جا سکیں وہ برکتیں بھی ہیں، اور جو محسوس نہیں ہوتی وہ بھی ہیں۔ رمضان میں قدرتی طور پر مومنوں کے رزق میں برکت ہوتی ہے، ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ ماہ رمضان کی آمد پر خوش ہونا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا سنت ہے، سنت سے ثابت ہے، اور جس کی آمد پر خوشی ہو اس کی جانب غم بھی ہوتا ہے۔ جیسے نکاح شادی کرتے ہیں خوشی والا معاملہ ہے، لیکن جب نکاح ٹوٹتا ہے طلاق ہوتی ہے تو یہ پریشانی والا معاملہ ہے۔ عورت کو شرم اس پہ غم لازمی ہے جب نکاح ختم ہوتا ہے۔ اس لیے اکثر مسلمان جمعۃ الوداع کو مغموم ہوتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں، چشم پر نم ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، اور خطبہ حضرات اس دن کچھ وداعیہ کلمات وغیرہ کہتے ہیں، الوداع رمضان سے متعلق کچھ جملے کہتے ہیں، تاکہ مسلمان جو بقی یا بچی کچھ گھڑیاں ہیں ان کو غنیمت جانیں، نیکی میں زیادہ وقت گزاریں۔ وہ غم عاشقوں پر پڑا ہے، ہر کوئی خون اب رو رہا ہے، کہہ رہا ہے یہ ہر غم کا مارا، الوداع الوداع امرت۔ ماہ رمضان کی عظمتوں سے کون واقف نہیں؟ اس کے تشریف لانے پر مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں رہتی، زندگی کا انداز ہی بدل جاتا ہے، مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں، عبادت و تلاوت کی لذت بڑھ جاتی ہے، پھر سحر و افطار کی اپنی رونقیں ہوتی ہیں، اور مسجدیں آباد، خاص کر جہاں اعتکاف ہوتا ہے وہاں کیسی کیسی رونقیں ہو جاتی ہیں۔